علیکم، میں امداد سمرو۔ احساس ہو گیا عمران خان صاحب کو غلطی کا اور اب معافی مانگنا چاہ رہے ہیں۔ معافی کے لیے خان صاحب نے آرمی چیف سے رابطے کی کوششیں کر لی ہیں تیز۔ ایک اہم شخصیت کو ذمہ داری دی ہے خان صاحب نے، لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے۔ جسمانی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے، رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ زمان پارک کے اندر کے مناظر عبرتناک ہیں، نشان عبرت جس کو کہتے ہیں نا عمران خان صاحب، ان دنوں وہ بنے ہوئے ہیں اور سرپرائز تیار کر رہے ہیں۔ وہ کوئی نیا سرپرائز دیں گے۔ اب وہ سرپرائز کیا ہوگا؟ گزشتہ ایک سال سے تو عمران خان صاحب، بلکہ ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج سرپرائز دوں گا، کل سرپرائز دوں گا، کوئی سرپرائز نہیں آیا۔ اب جب عمران خان صاحب کی سیاست تقریباً دفن ہو چکی ہوئی ہے، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آج کے دن سینچری مکمل ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے وفاقی وزیر جو عمران خان کے زمانے میں تھے، خسرو بختیار، عمران اسماعیل، علی زیدی، ہاشم ڈوگر، نہ جانے کون کون سے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر گئے۔ اور ان میں سے جو پی ٹی آئی کو چھوڑا، انہوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ فواد چودھری نے رابطہ کیا ہے جہانگیر ترین سے، فردوس عاشق اعوان نے رابطہ کیا جہانگیر ترین سے، اور وہ ظاہر ہے فواد چودھری تو فی الحال کہہ رہا ہے کہ میں نے سیاست سے بریک لے لی ہے، فی الحال سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے نہیں کریں گے، کیونکہ فواد چودھری صاحب ایک کمٹمنٹ میں، ایک وعدے میں ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں کہنا، میں سیاست نہیں کروں گا، سیاست ترک کر دی میں نے فی الحال۔ تو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں فواد چودھری، تو لہٰذا ان کا جو رابطہ ہے وہ جہانگیر ترین کی جو پارٹی بننے جا رہی ہے اس میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کہ جی میری جگہ رکھنا، ذرا حالات اچھے ہوں گے۔ اور پھر ترین صاحب بھی یہ کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ فواد چودھری نے جب ترین صاحب پر مقدمات عمران خان صاحب کے زمانے میں چل رہے تھے تو وہ وزیر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جی میں ترین صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، یعنی عمران خان صاحب کو انہوں نے اس معاملے میں ایک جھٹکا دیا تھا۔ آج کل تو خیر بہت جھٹکے لگ رہے ہیں۔ تو بہرحال فواد چودھری وہ جگہ اپنی مختص کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی پارٹی جب بنے گی تو پھر ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ فردوس عاشق اعوان کا کیا ہے، وہ تو مطلب کبھی بھی کسی بھی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فردوس عاشق ہو گئیں، فواد چودھری، ان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی لیں گے نہیں، پی ٹی آئی میں ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا۔ فردوس عاشق اعوان تو پہلے ہی پی ٹی آئی چھوڑ چکی تھی، لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ چلیں یہ ذرا میلہ لگا ہوا ہے تو ہم بھی ذرا اپنا اسٹال لگا دیں، تو انہوں نے اپنا اسٹال لگا دیا میلے میں۔ جو ہر کوئی اپنا بیچتا ہے نا جو اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ بھی آ گئی اپنا آپ دکھانے، منڈی میں آ گئی ہیں وہ بھی۔ تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک زبان سے جو میں کہہ رہا ہوں نا، ذہنی حالت مزید بگڑ گئی ہے۔ ایک اپنا لہجے میں، ایک لہجے میں کہتے ہیں کہ جی میں حکومت سے مذاکرات نہیں کروں گا، حکومت کے پاس ہے ہی کیا، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے۔ دوسرے اپنا گھڑی وہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے 7 رکنی، وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ آرمی چیف والے معاملے پر میں آتا ہوں، خان صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی میرے گدی نشین ہوں گے، لیکن لیڈر بنیں گے مراد سعید۔ اگر میں نااہل ہو گیا، جیل بھیجا گیا مجھے، یا پھر مجھے قتل کر دیا گیا، تو پارٹی چلائیں گے شاہ محمود قریشی۔ مگر یاد رکھیے گا، خان صاحب کہہ رہے ہیں یاد رکھیے گا، لیڈر اگر میرے بعد کوئی ہے تو وہ مراد سعید ہے، وہی پھر صحیح والا۔ یعنی عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کو کہہ دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ مراد سعید آج کل منظر پر نہیں ہے، خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کی جگہ ان کی پارٹی مراد سعید ہی چلائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ مراد سعید عمران خان صاحب کے زمانے میں نمبر 1 وزیر بنے تھے، اس پر سوال اٹھائے گئے، اور سوال اٹھانے والے نے جب سوال اٹھایا کہ جی ان کو کیوں ملا نمبر 1 کا اسٹیٹس کارکردگی میں، تو محسن بیگ نے کہا کہ جی وہ پڑھ لیں کتاب آپ ریحام خان کی، تو محسن بیگ کو عمران خان صاحب نے اٹھوا لیا تھا۔ تو مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نمبر 1 جو ہے مراد سعید ہے۔ تو بہرحال تو خان صاحب جو ہے ایک اپنا طرف انکار کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات سے، اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو آرمی چیف کے ساتھ ہوں گے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسرے گھڑی انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، اور کمیٹی بنا کر پراپر جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے ٹویٹر پر پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشیل، اس میں یہ لکھا گیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، وہ کمیٹی میں ہے۔ پرویز خٹک صاحب غیر متحرک ہیں، پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے مکمل طور پر مائنڈ اپنا بنا چکے ہوئے ہیں۔ اسد کیسر صاحب
وہ بھی متحرک نہیں ہے. حلیم عادل شیخ وہ بھی میرا خیال ہے وہ گرفتار ہوں گے یا گرفتار کر لیے جائیں گے. اون عباس بپی ہیں جنوبی پنجاب سے. مراد سعید اور محمد حماد اظہر صاحب. حماد اظہر مفرور, مراد سعید مفرور. پرویز خٹک اپنا متحرک نہیں ہے, غیر فعال ہیں. شاہ محمود قریشی جیل میں ہے. تو یہ کمیٹی عمران خان صاحب نے جو بنائی ہے, یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو ذہنی توازن جو میڈیکل رپورٹ کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے, جو کل سامنے آئی تھی میڈیکل رپورٹ. تو یہ جو کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے, یہ کمیٹی اس چیز کا پتہ دیتی ہے, یا یہ قدم, یہ ایکشن عمران خان کا, یہ اس بات کی ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب معافی تلافی پر آ گئے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات نہیں کروں گا. حکومت نے کل کہہ دیا, بلاول بھٹو نے, وزیر اعظم نے, وزیر داخلہ نے, سب نے کہہ دیا کہ مذاکرات تو پہلے تھے جو 2 مئی کو ختم ہو گئے تھے. اس مذاکرات کے بعد 9 مئی آ گیا. 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد حالات اور ہیں. تو عمران خان صاحب تو بن گئے غدار, ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. انہوں نے بغاوت کر دی ہے, انہوں نے فوج پر حملہ کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو جتھا بندی کر کے ریاست کے خلاف جو ہوتا ہے وہ متحرک کیا. تو عمران خان سے تو مذاکرات اب نہیں ہوں گے. کل ہی بلاول بھٹو نے کراچی میں وہ جو K4 کا منصوبہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سے اب تو مذاکرات نہیں ہوں گے. حکومت انکار کری, عمران خان نے کمیٹی بنا دی ہے. سوچیں کہ ذہنی حالت کیا ہے. ایک وقت تھا کہ عمران, جب 2 مئی کو جو مذاکرات ختم کر دیے گئے تھے, اس وقت حکومت نے کہا کہ جی اس بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم جولائی میں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, چلے ہم بجٹ پیش کرنے دیں. عمران خان نے کہا نہیں, 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑو گے تو مذاکرات ہوں گے, ورنہ میں نے قریشی کو کہہ دیا ہے کہ قریشی مذاکرات چھوڑ کے آ جاؤ, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہم ان کے مذاکرات کر کے ہم ان سے کیا لیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کی ذہنی حالت ہے. آج ہوا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو کوئی ملنے جلنے نہیں آتا, تو روزانہ صحافیوں کو بلا لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے, ورنہ اسٹریس بڑھ جاتا ہے, انزائٹی بڑھ جاتی ہے, ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے, ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں خان صاحب بقول صدر عارف علوی. تو انہوں نے, عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بلایا, گپ شپ لگائی, اور 1.5-2 گھنٹے کچھ چند صحافیوں سے تفصیلی ان کی گپ شپ ہوئی ہے. تو وہ جو ملاقات کرنے صحافی گئے ہوئے تھے, ان سے جو گپ شپ ہوئی تو انہوں نے بڑی کمال کی باتیں کمال کی بتائی ہیں. دوسرا وہ اجمل جامی نے ایک ولاگ بھی کیا ہے, اس میں انہوں نے جو منظر نگاری کی ہے, اندر کی منظر کشی کی ہے, وہ بڑی کمال. کالے کپڑے پہنے بھائی صاحب نے, نیلے بوٹ پہنے ہوئے تھے, اور اپنا سبز رنگ کی تسبیح تھی ہاتھ میں, اور انگوٹھی نہیں تھی وہ جو پہنا کرتے اکثر گھمایا کرتے, وہ نہیں تھی. یہ کالے کپڑوں والا حساب کتاب ہے پورا کا پورا. عمران خان صاحب جب تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب ایک ہی رنگ کے کپڑے مسلسل پہنتے تھے. کالا تھا تو ایک ہفتے کالا, سفید رنگ تھا تو ایک ہفتہ سفید, براؤن تھا تو ایک ہفتہ پورا کا پورا براؤن. تو بہرحال اندر جو عمران خان صاحب کا حال بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ زرد پڑ چکا ہوا ہے, ذہنی تھکاوٹ شدید ہے. جملوں میں ذرا وہ بتاتے ہیں کہ جی میں سرپرائز دوں گا. سرپرائز آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان صاحب نے فروری 2022 سے کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا. 2 سرپرائز دیے تھے. ایک اسمبلی توڑ دی تھی 3 اپریل کو, وہ رولنگ غیر آئینی رولنگ دلوا کر, اور دوسرا خان صاحب نے سائفر نکالا تھا اس سے کچھ دن پہلے 27 مارچ کو, جو سائفر گلے پڑ گیا. اب امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وضاحتیں کر رہے ہیں, جس طرح اب آرمی چیف کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بندے لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میری آرمی چیف سے بات کروا دو, ملاقات کروا دو, مجھے اس قید خانے سے نجات دلواؤ تاکہ میں ذرا آرام سے گھوم پھر سکوں. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ زرد پڑ چکا ہوا ہے ان کا چہرہ, اور انہوں نے جو ان سے باتیں ہوئی ہیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے, وہ باقی تو باتیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں, جو لوگ چھوڑ کر گئے اس میں مجھے دکھ ہے, شیریں مزاری کا دکھ ہے, فواد چودھری کے جانے کا بھی مجھے دکھ ہوا ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ جی کن کو قبول کرو گے واپسی کے لیے اگر کوئی واپس آئے, تو خان صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ہر ایک بندے کے اوپر ہے, کوئی مجبوری میں گیا تو وہ واپس آ جائے گا, جس نے بے وفائی کی ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. علوی کے لیے کہا کہ جی علوی تو مجھے نہیں چھوڑ سکتے, وہ میرے ساتھ رہیں گے. ووٹ بینک میرا بڑھ رہا ہے. انتخابات کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں نہ ہو شاید, کیونکہ مائنس سے عمران خان چاہتے ہیں مجھے قید کر لیں گے یا مجھے جیل بھیج دیں گے تو پھر پارٹی شاہ محمود قریشی چلائیں گے. بھٹو, ایک اور بھٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی میرے ساتھ وہ ہوگا جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا.
یعنی مجھے مار دیا جائے گا. اور پھر بات جو ہے وہ سوال ہوا رابطے، تو کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ رابطہ کروں، کوئی میرے ساتھ. یعنی وہ جو جرنلسٹ اندر تھے وہ کہہ رہے ہیں بالکل ایک نا بے بسی، نشان عبرت، ایک ان کے جو لب و لہجہ تھا نشان عبرت تھا. کہاں وہ فرعون کے لہجے میں بات کرتے تھے، میں ان چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں ان ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، لعنت بھیجتا ہوں میں اس پارلیمنٹ پر. کہاں وہ بات کرنے والے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کس سے ہاتھ مل کے کہتے ہیں جی میں کس سے بات کروں، میرے ساتھ تو کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا کرنے کو تیار، میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں. آرمی چیف سے رابطے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں آرمی چیف سے رابطوں کرنے کی. میں نے صدر عارف علوی کو ذمہ داری دی، ہاشم ڈوگر کو ذمہ داری دی، ہاشم ڈوگر آج چھوڑ گئے پی ٹی آئی، ان کو ذمہ داری دی، لیکن رابطہ ہی نہیں کرنے کو تیار، ملنے کو تیار نہیں آرمی چیف. یہاں تک عمران خان نے کہا کہ صدر عارف علوی کا اب آرمی چیف فون نہیں اٹھاتے، ان کو فون کا جواب نہیں دیتے. آپ سوچیں نا حالت عالم کیا ہے. صدر مملکت، سپریم کمانڈر، مگر عمران خان صاحب کے وہ بنے ہوئے ہیں چیلے چاٹے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی کرتے. وہ صدر مملکت کا کردار ہی ادا نہیں کر رہے. جب پہلی بار آرمی چیف صدر مملکت کے ساتھ کٹسی ملاقات کرنے گئے تھے، جب وہ آرمی چیف لگے تھے عاصم منیر صاحب، تو علوی صاحب نے ہیلو کرنے کے بعد کہا جی عمران خان سے آپ کی بات کرواتا ہوں، غلط فہمیاں ختم کریں، دور کریں غلط فہمیاں. آرمی چیف نے کہا جی میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کیوں ان سے بات کروں، وہ اپوزیشن میں، اپوزیشن کے ساتھ میرا کیا معاملات ہیں، میں نہیں بات کروں گا. انہوں نے کہا نہیں کر لیں، میرے کہنے پہ کر لیں. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. صدر صاحب نے فون اٹھا لیا کہ جی آپ بات کروائیں عمران خان سے. آرمی چیف نے کہا میں نہیں بات کروں گا، نہیں ہوئی بات. پھر اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب کی زبان سے یہ بات آنا کہ جی اب تو آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان کا صدر مملکت کا فون بھی نہیں اٹھاتے. سوچے عالم. پھر اچھا اسی عالم میں پھر کہتے ہیں کہ جی میں سرپرائز بھی دوں گا. پھر کہتے ہیں حالات کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. 15 دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یا 10 دن پہلے کہ اگلے ہفتے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اگلے ہفتے کے بعد، وہ اگلے ہفتے کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہو گئے. پارٹی لیک ہو گئی ہے پوری کی پوری. کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے. پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، بند ٹوٹ چکا ہوا ہے، لوگوں کی ہتھکڑیاں کھل گئی ہیں. بدماشی، دھونس، دباؤ کے تحت لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا. گھروں پر حملے کرواتے تھے لوگوں کے، ججوں تک کو نہیں بخشتے تھے خان صاحب. تو وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو علوی صاحب کا بھی فون نہیں اٹھاتے. ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ ہے، جھوٹ بولنے کے تو بہت ماہر ہے. کہتے ہیں کہ مجھے 9 مئی کے حملوں کا پتہ 4 دن بعد لگا تھا. عمران خان صاحب 9 مئی کو گرفتار ہوئے، یہ حملے ہوئے فوجی تنصیبات پر. 11 مئی کو چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کو عدالت میں بلا لیا. 2 دن بعد 11 مئی کو چیف جسٹس نے عمران خان کو کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے نا آپ کے لوگوں نے کیا کیا ہے آپ کی گرفتاری کے پیچھے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اس کی مذمت کریں. خان صاحب نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہماری خواہش کو پوری کریں، آپ مذمت کریں. عمران خان نے نہیں کی مذمت. 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے، یعنی یہ تیسرا دن ہے، وہاں پر بھی ان سے سوال ہو رہے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. عمران خان اس وقت بھی مذمت نہیں کر رہے تھے. تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے، مجھے تو 4 دن کے بعد پتہ چلا. حسان نیازی کے بارے میں سوال ہوا کہ جو آپ کے بھانجے، انہوں نے جو پتلون لہرائی تھی جرنیل کی، تو وہ تو آپ کا بھانجا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. اچھا حسان نے یہ کیا تھا کیا؟ یہ عالم ہے، میں کہہ رہا ہوں ذہنی توازن. حسان نے یہ کیا تھا کیا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ سے سن رہا ہوں. یعنی اتنا بڑا، یعنی عمران خان صاحب کے گھر کے لیے جو سرچ وارنٹ تھے وہ اسی لیے تھے کہ وہاں حسان نیازی، مراد سعید اور دیگر مفرور چھپے ہوئے ہیں. اتنا مطلب ان کا خیال ہے کہ لوگوں کے یہاں کچھ لکھا ہوا ہے. وہ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے، الو بنانے کی. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ متی اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا. اچھا مجھے نہیں پتا کہ گولی لگی تھی ابصار عالم کو، مجھے نہیں پتا تھا. یعنی اس طرح کی عمران خان صاحب جو ڈرامے کرتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں آج ان کی جو ہے ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، وہ خان صاحب کی شکست کا جو ہے وہ دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ جی اب اصل جو چیز ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کی بات، رابطے کی بات. کیوں کرنا ہے جی آرمی چیف سے رابطہ آپ نے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے آرمی چیف کر رہے ہیں. عدالت میں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف مجھے قتل کروانے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے آرمی چیف ہے.
اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ رابطہ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کل جھوٹ بول رہے تھے، یا پھر آج آپ کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جب ریاست کے ساتھ ٹکرایا جائے گا تو انجام کیا ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے پیچھے بھی کیا لاجک ہے خان صاحب کی، کہ لوگوں کو ایک تاثر جائے گا کہ جی عمران خان کے ساتھ حکومت مذاکرات کرنے کو تیار ہو گئی ہے اور رعایت ہونا شروع ہو جائے گی، لہٰذا پارٹی نہ چھوڑو. اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں عمران خان صاحب. کچھ نہیں حاصل ہونا، ککھ نہیں ملنا اب عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ الطاف حسین بن چکے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ اناؤنسڈ ہے، آرمی چیف روزانہ کہتے ہیں کہ جی کوئی رعایت نہیں ہوگی، کسی کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں بخشا جا رہا. تو اب خان صاحب جو ہیں زرد اس لیے پڑ گئے، رنگ پیلا اس لیے پڑ گیا ہوا ہے کہ ان کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ جب ان کا ذیلی حالت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کے اوپر وہ ذہنی حالت ان کی جب دوسرے مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں، ایلیوژنس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں باہوبلی ہوں، میں سپر ہیرو ہوں، اور میں جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وہی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آرمی چیف سے کوئی رابطہ کروا دے. کیوں رابطہ کریں گے؟ ظاہر ہے معافی مانگنے کے لیے رابطہ کریں گے نا. ظاہر ہے کہیں گے کہ جی میں نے، آپ کو یاد ہے جو عمران خان نے کہا تھا باجوہ صاحب کو، ملاقات جو ایوان صدر میں ہوئی تھی، تو آپ تو مجھے نیوٹرل اور جانور اور غدار کہتے ہو، باجوہ صاحب نے کہا. تو عمران خان نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں کہتا، میں نواز شریف کو کہتا ہوں، میں آصف زرداری کو کہتا ہوں، میں شہباز شریف کو کہتا ہوں. اب دوبارہ آرمی چیف کے ساتھ مل کر ان کے بوٹ پالش کر کے ان کو کہیں گے کہ جی میں نے تو آپ کے لیے کوئی بات کی نہیں تھی، یہ جو کچھ ہو رہا تھا مس رپورٹ ہو رہا تھا، حکومت مجھے فوج کے ساتھ لڑوانے کی سازش کر رہی تھی. یہ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب. لیکن میرا خیال ہے وقت گزر گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.